اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ذی الحج کے آخری جمعے کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہر بہن نے، ہر بھائی نے ضرور کرنا ہے جن کے دل میں بھی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، چاہے وہ قرضے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ اچھے رشتے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ گھریلو پریشانیوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، خواہش ہے، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ جو ہے ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ سال پورا آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش وقفے سے پوری ہوتی رہے گی۔ اور آج کا جو دن ہے یہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، کیونکہ یہ آخری حج کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ آپ اس دن کا یہ وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ تمام ویورز اور نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم جاہ و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ذی الحج کا مہینہ بہت ہی مبارک اور فضیلتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ذی الحج کے جمعہ کے دن آپ روزہ رکھ لیں تو بہت ہی زیادہ فضیلت کا حائل ہے کہ اگر ذی الحج کے مہینے کا ایک دن کا روزہ رکھ لیا جائے تو وہ 1000 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے سبقت لے جانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایسی برکتیں اور رحمتیں ہیں، بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور رحمتیں ہیں کہ اس مہینے میں لوگ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حج سے واپس آ چکے ہیں، کچھ لوگ حج کی طرف سے آ کے عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں، بہت ہی خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، جن کو یہ برکت نصیب ہوئی ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ تو ہم لوگ بھی بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ تمام فضیلتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ تو جو ذی الحج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو آپ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی وظیفہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ یہ ماہ ذی الحج کا خصوصی وظیفہ ہے، ماہ محرم کا خصوصی وظیفہ ہے۔ آپ نے کثرت سے اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ تسبیح آپ نے روزانہ کم از کم 500 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھنا ہے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں، اور کم از کم 3 روزے ہر ماہ کے وہ آپ نے رکھنے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو وہ اشرف العبادات ہو جاتا ہے، کثرت سے عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ آپ کثرت سے عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حاجت مراد جو ہے وہ پوری کرے گا۔ اس کے علاوہ جو میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ بھی بہت زیادہ برکتوں کا حائل ہے، بہت زیادہ برکتوں کا حامل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ذی الحج کے آخری جمعے کا خاص الخاص یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے بندے کی ہر حاجت، ہر مراد پوری کر دی جاتی ہے، ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔
وظیفہ کچھ یوں ہے، ذرا غور سے سن لیجئے اور آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد کوشش کرنی ہے کہ یہ وظیفہ کریں۔ اگر فجر کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو 2 وقت بتائے ہیں وہ خاص وقت ہیں۔ آپ نے اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر اپنے دل میں پہلے آپ نے جو حاجت ہے، جو خواہش ہے وہ رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے۔ کس کی؟ آپ نے سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے 1 مرتبہ۔ وہ آپ نے کرنے کے بعد پھر سے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش اسی وقت پوری فرما دے گا، ذی الحج کے صدقے، ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے صدقے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہمارا چینل ضرور جوائن کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے، اور ساتھ میں جو وظائف آپ کو سینڈ کروں آپ لوگ آگے بھی شیئر کیا کریں اور ثواب دارین میں حصہ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو بھی آپ کو کوئی دعا وغیرہ کروانی ہو، کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے ہر مسئلے کا فوری حل آپ کو بتائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔